بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار لکڑ آر تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑ آر کی بیوی کی حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے عہد کر لیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم و شیوت پرست بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑ آر کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورغلائے اور لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑ آر کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا لکڑ آر کی بیوی کے پاس گئے اور اس سے کہا، تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسن و جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، جو تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجائے کہ اگر تو لکڑ آر کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنی محل کی زینت بناؤں گا، تجھے ہیرے جواہرات سے آراستہ کروں گا، تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑے کا لباس ہوگا، ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیز اور خادم ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور تجھے اعلیٰ درجے کی بستر اور تمام سہولتیں مل جائے گی، بس تو اس غریب لکڑ آر کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی اور اس کی نظروں میں بلند محلات اور اس کی آسائشیں گھومنے لگے۔ چنانچہ اس نے لکڑ آر سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا اور لکڑ آر سے طلاق کی بات کرنے لگا۔ بالآخر لکڑ آر نے مجبوراً اس حسین و جمیل بے وفا اور لالچی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً اس سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ پھر جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے پاس اجرے عروسی میں پہنچا اور پردہ ہٹایا تو یکدم بادشاہ بھی اندھا ہو گیا اور وہ عورت بھی اندھی ہو گئی۔ نہ تو وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکی، نہ ہی بادشاہ اس لالچی بے وفا عورت کی حسن جمال کا جلوہ دیکھ سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کی بھی ہاتھ خشک ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو وہ دونوں بہرے اور گونگے ہو گئے۔ ان دونوں کی شیوت بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہت پریشان ہوئی۔ صبح جب خادم حاضر خدمت ہوئی تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں اور ان کی ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس دور کی نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑ آر کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں دنیا اور عورت کی فتنے سے محفوظ رکھ۔ ہماری خطاؤں کو اپنی فضل و کرم سے معاف فرما۔ دنیا کی محبت سے بچا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال فرما۔